رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بتوفیق باری تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے حسین موسم میں میں اور آپ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل طور پر اور مکمل طور پر ہم سب کے لیے رول ماڈل اور اسوہ حسنہ ہے، جس کے مطابق ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی ہر لحاظ سے ہمارے سامنے پرفیکٹ طریقے پر موجود ہے۔ ہر پہلو میں حضور علیہ السلام نے امت کے لیے بیش بہا خزانہ چھوڑا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو دوسرے لوگوں کی کوتاہیوں پر چشم پوشی کرنا بھی تھا۔ قرآن پاک بھی دوسرے لوگوں کی کوتاہیوں پر چشم پوشی کرنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے اور عیوب کی پردہ پوشی کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، فرمایا اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی کسی کے عیوب اور کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، نہ کسی سے بدگمانی کرو۔ یہی وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے عیوب سے چشم پوشی فرماتے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تاکید کرتے، اور اس پر آپ نے بڑے اجر اور ثواب کا وعدہ بھی فرمایا۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے، من رعا عورتن فسترہا کان کمن احیا موعودۃ، فرمایا جس نے کسی کا کوئی عیب دیکھا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے گویا زندہ قبر میں گاڑی ہوئی بچی کو زندہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے غلطی سے کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اس کا راز فاش کرنا کسی طرح کی نیکی نہیں ہے۔ ہاں نصیحت ضرور کرنی چاہیے، لیکن عادی مجرم کی پردہ پوشی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس طرح جرم میں اضافہ ہوتا ہے اور فسق و فجور بڑھتا ہے۔ نبی اکرم و اجمل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا کوئی عیب دیکھتے تو پردہ پوشی کرتے، جب تک اس کا بیان کرنا ضروری نہ ہو جاتا آپ بیان نہ کرتے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے گناہ کا اعتراف کرتا تو اس سے بھی آپ اعراض برتتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس کو امام مسلم نے کتاب الحدود کے اندر حدیث نمبر 1691 پر نقل کیا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رحمت کونین میں حاضر ہوا اور بدکاری کا اعتراف کیا، لیکن آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ گھوم کر دوسری طرف سے آپ کے سامنے آیا، پھر اس نے عرض کیا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مہربانی فرمائیں۔ آپ نے پھر بھی منہ پھیر لیا۔ اس طرح آپ اس سے اعراض فرماتے رہے، یہاں تک کہ اس نے 4 مرتبہ اقرار کیا اپنی غلطی کا۔ تو پھر آپ نے اس سے پوچھا انکا جنون، کیا تمہیں جنون تو نہیں ہے؟ کیا تم عقل مند ہو؟ کیا تم پر کوئی جنون کا معاملہ طاری تو نہیں ہوتا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے حکم دیا کہ اس پہ حد جاری کر دی جائے، یعنی حضور علیہ السلام حتی الامکان کوشش فرماتے کسی کا عیب اور گناہ سامنے نہ آئے، لیکن اگر وہ سامنے آ جاتا اور حتمی طور پر ثابت ہو جاتا تو پھر آپ حد جاری کرنے اور سزا دینے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہ کرتے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ مختلف اوقات میں صحابہ کرام سے تقصیرات ہوئیں، لیکن رسول اللہ نے ان کی پردہ پوشی فرمائی۔
ایک جنگ سے کچھ صحابہ کرام فرار ہو کر آئے، جب مدینہ شریف پہنچے تو بہت پریشان تھے، نبی علیہ السلام کا سامنا کیسے کریں گے؟ ڈرتے ہوئے سامنے آئے، آپ نے پوچھا من القوم، کون اور کیسے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی نحن الفرارون، ہم فرار ہونے والے ہیں یا رسول اللہ، ہم جنگ سے بھاگ کر آئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا بل انتم القرارون، تم فرار ہونے والے نہیں ہو، تم تو پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے تھے۔ تو وہ واقعی فرار ہو کر آئے تھے، لیکن نبی رحمت نے ان کی اس کمزوری کو اچھالنے کی بجائے اس سے چشم پوشی کی اور انہیں ایسا پیارا جواب دیا کہ ان کی روح بھی سیراب ہو گئی اور وہ دوبارہ اس جانب جانے پر رضامند بھی ہو گئے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے اہل مکہ کو خط لکھا جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کی اطلاع دی تھی۔ بظاہر یہ غداری تھی اور قانون سیاست کے مطابق اس کی سزا بھی سزائے موت تھی۔ چنانچہ حضرت عمر نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ دعینی اضرب ان کا حاض المنافق، فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر اڑا دوں، اس نے ہماری تیاری کی خبر مکہ میں پہنچا دی ہے، یہ منافقت کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غداری کی سزا سزائے موت ہے، لہٰذا مجھے آپ اجازت دیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے پسند نہیں فرمائی اور جناب حاطب کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کا عذر قبول فرما لیا اور انہیں معاف فرما دیا۔ محترم سامعین، آخر میں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث پاک پیش کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں کہ آپ نے مسلمان کی چشم پوشی پر بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ جو بندہ کسی مسلمان کی کسی عیب پر یا کسی دیگر معاملے پر چشم پوشی کرتا ہے، درگزر والا معاملہ اپناتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب سے چشم پوشی کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی بھی پردہ پوشی کرے گا۔ آج جب ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہم تو ٹو لگائے بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹا سا ویک پوائنٹ ملنا چاہیے پھر ہم اس کو اس انداز میں اچھالتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے مبارک عمل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور علیہ السلام دوسرے لوگوں کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرتے اور حتی الامکان کوشش فرماتے کہ اس پہ حد جاری نہ ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہو جاتا تو حضور علیہ السلام آخر میں جا کر کہیں جب معاملہ بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتا پھر حضور علیہ السلام حد جاری فرماتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رشتوں کا بگاڑ اور اسی طرح ہماری دوستیوں کا بگاڑ اکثریت اسی چیز سے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے راز کو راز نہیں رکھ پاتے۔ ہم تو ادھر ادھر کی باتیں تو بات کی ہیں، ہم تو نماز پڑھنے کے بعد بھی آپس میں ایک دوسرے کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس سے ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو نماز ہم اللہ کے حضور پڑھ کے جاتے ہیں مسجد سے باہر نکل کر، مجھ سمیت ہم ساری وہ نمازوں کا جو نیکی کا عمل ہوتا ہے ہم اس کو وہ پھینکتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کی غیبت کر لی، کبھی کسی کے متعلق ٹو لگا لی، کبھی کسی کے عیب کو پر جناب والا کومنٹس پاس کیے اور کبھی کیا۔ یہ بہت بڑا گھنونا جرم ہے جس کو حضور علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، نہ ہی اللہ نے پسند فرمایا۔ اور جو اس پہ چشم پوشی کرتا ہے، کوتاہی پر کسی کی کوتاہی کو نظر انداز کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کی پردہ پوشی فرماتا ہے قیامت کا دن اللہ پاک اس کی پردہ پوشی پر، اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے کہ ستار تو میری صفت ہے، پردہ پوش تو میں ہوں، لیکن یہ میرا بندہ ہو کر چشم پوشی کرتا ہے تو میں خالق و مالک اللہ ہو کر اس کی چشم پوشی کیوں نہ کروں۔ جب بندہ ہو کر چشم پوشی کرتا ہے، کسی کی پردہ داری کو اچھالتا نہیں ہے، تو اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے عزتوں کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حدیث پاک جو ہم نے سماعت کی ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔